بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری جنگ کے محاذوں میں دو محاذ ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ایک استشراق کا اور دوسرا استعمار کا، اور تیسرا عنوان گلوبلائزیشن کا ہم نے کل مکمل کیا ہے، اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ باتیں کل الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب آج آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا چوتھا اور آخری محاذ تو چوتھا محاذ ہے التنصیر، یا اسے کہہ لیں التبشیر، یا ذرا تھوڑا سا عام لفظ بولیں تو الردہ۔ یہ ایک بڑا اور اہم ہدف ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اصل ہدف یہی ہے، جسے قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو یہ وہ آخری ہدف ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ چنانچہ جتنے بھی کافر ہیں، ظاہر بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے ہم خیال ہو جائیں، اور وہ لوگوں کو اپنے مذہب میں، اپنے دین میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بطور خاص عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ میں بقیہ مذاہب سے کچھ زیادہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ میں سرگرم نظر آتے ہیں، چونکہ عیسائی سب سے اپنے مذہب کی تبلیغ میں سرگرم ہیں، اس لیے اس کا عنوان التبشیر یا التنصیر رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں کے ہاں شدی تحریک چلائی گئی مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے، اور اسی طرح کیمونزم کے دائی لوگ اپنے نظریات کی تبلیغ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور سکھ لوگ اپنے مذہب
کی تعریفیں کر رہے ہیں اس انداز سے کہ لوگ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، اور بھی دیگر ادیان و مذاہب اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو سخن اس وقت ہے ان تحریکوں سے جنہوں نے استشراق کی تحریک چلائی، ان لوگوں سے جنہوں نے استشراق کی تحریک چلائی، جنہوں نے استعماری فتوحات کی، اور جنہوں نے گلوبلائزیشن کا ایک خوشنما نعرہ لگا کے پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی اسکیمیں بنائی۔ چونکہ ہمارا ان سے پالا ہے، اس لیے اور سب سے زیادہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی انہی لوگوں نے کی ہے، اس لیے اس محاذ کا نام رکھا التنصیر التبشیر، اور اگر الردہ کہہ لیں تو اس میں سارے ہی آ سکتے ہیں۔ التنصیر کسے کہتے ہیں؟ التنصیر سے وہ تاریخ مراد ہے جس کا مقصد غیر نصرانی اقوام کو باضابطہ طور پہ نصرانیت میں داخل کرنا ہے، اور اس تاریخ کے تحت دنیا بھر میں بڑے وسیع پیمانے پہ نصرانیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور ہدف یہ ہے کہ تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں۔ اگرچہ التنصیر کا ہدف ہندو، سکھ، بدھ مت اور یہودی وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں یا ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ اگر محنت کی ہے اور ان کا اصل ہدف اور نشانہ ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ اور اسلامی دنیا میں عیسائی مبلغین حکومتی پابندیوں یا عوامی نفرت سے بچنے کے لیے اپنی مہم کو تنصیر نہیں کہتے، تبشیر کہتے ہیں۔ تبشیر مانا بشارت دینا، گویا وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری دعوت قبول کرو تو تمہیں ہم گناہوں سے پاک ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اگرچہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اور ہمیشہ کی ضلالت میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم مایوسی اور اندھیروں سے نکالتے ہیں اور نجات کی بشارت دیتے ہیں۔ تنصیر کی تحریک کب شروع ہوئی؟ تو اس تحریک کا آغاز اگر ہم دیکھیں تو 5 صدیاں پہلے ہوا۔ اور ہم اس کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جبرن عیسائی بنانے کا دور، نمبر 2 ترغیب اور تبلیغ کے ذریعے عیسائیت کی اشاعت۔ تو پہلا دور ہے جبرن عیسائی بنانے کا دور۔ جبرن عیسائی بنانے کی مہم سب سے پہلے اسپین سے شروع ہوئی، اور دو ربیع الاول 897 کو سقوط غرناطہ کے ساتھ اسلامی اندلس کا خاتمہ ہوا،
تو ساتھ ہی اسپین کے بادشاہ فرڈیننڈ نے وہاں کے مسلمانوں کو سرکاری طور پر زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا، جس کی تاریخ پہلے گزر چکی ہے، یہ بات بھی گزر چکی ہے۔ پرتگال میں شاہ بنیل نے بھی یہی کیا۔ یہ ایک بھونڈا طریقہ تھا، ایک مذموم کوشش تھی اپنے مذہب کو پھیلانے کی، اور اس کے پیچھے صدیوں کا جذبہ انتقام کار فرما تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر ظلم زیادتی کی ہیں، ہمارے بندے توڑے ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کے ساتھ انتقام لیں گے۔ اسی زمانے میں چھت والا ایک سب سے کیا منگوا لیں شاید۔ چنانچہ جب یورپ نے استعماری فتوحات کے لیے مشرق کے نئے راستوں کی تلاش شروع کی تھی، اور دولت کی جو یہ زمین کی ہوس تھی، دولت اور زمین کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو دوسروں پر تھوپنے اور منوانے کا جنون بھی کار فرما تھا۔ پوپ کی طرف سے ان مہم جوؤں کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے مذہب کو بلا تردد پھیلا سکے۔ کلیسا نے اس مقصد کے لیے انہیں ہر جائز ناجائز حربہ آزمانے کی، یہاں تک کہ خون ریزی تک کی اجازت دی، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کا تعلق، ان مہم جوؤں کا تعلق متعصب اور جنونی مسلح مذہبی تنظیموں سے تھا، جیسا کہ آرڈر آف کرائسٹ ہے، تو واسکو ڈے گاما اس تنظیم کا عہدیدار تھا۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور انہوں نے اپنے مذہب کو زبردستی منوایا۔ افریقہ کی کئی ساحلی ریاستوں میں یہی تجربہ کیا گیا، اور اس زمانے میں اسپین کے جہازران بحر الکاہل کو عبور کر کے فلپائن پہنچے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی تلوار کے زور پہ مذہب تبدیل کرنے میں مجبور کیا گیا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں یہ کوشش جاری رہی، یہاں تک کہ پرتگال، اسپین وغیرہ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا، اور افریقہ سے فلپائن تک بہت سی مقبوضہ ریاستوں میں نصرانیت قبول کرنے والوں کی اکثریت نظر آنے لگی۔ اب میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اسلام پہ ان لوگوں نے ہمیشہ اعتراض کیا کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، حالانکہ بات حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ تلوار سے تو ان کا مذہب پھیلا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور ان لوگوں نے جس قدر تلوار کا استعمال کیا ہے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے، اتنا تلوار کا استعمال تو مسلمانوں نے کبھی بھی حق کو بیان کرنے کے لیے نہیں کیا، لیکن یعنی حق کے راستے میں رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کبھی نہیں کیا۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے یہ کہا ہو کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دیں گے، نہیں، اسلام نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ نہ پڑھنے کی صورت میں ایک اور راستہ بھی رکھا ہے، اور وہ جزیے کا ہے۔ ٹیکس دے دو مسلمانوں کو، تمہاری جانیں محفوظ ہیں، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ اور جہاد اور قتال کو سب سے آخر میں رکھا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف مقاتلین کے ساتھ، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں، اپاہجوں پر تلوار اٹھانے کو اسلام نے سخت جرم قرار دی، لیکن اس سب کے باوجود
وہ اسلام پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اسلام یہ تلوار کا مذہب ہے. بہرحال مذہب کو عسکری طاقت کے ذریعے جبری طور پہ وہیں پہ لایا جا سکتا ہے جہاں زمینی قبضہ مکمل ہو چکا ہو. چنانچہ عیسائیت کے پھیلاؤ کی رفتار اسپین اور فلپائن جیسے 2-4 مقبوضہ اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر بقیہ دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو انہوں نے بالآخر اپنے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے عسکریت سے ہٹ کر مذہب کی تبلیغ کے بارے میں سوچا کہ مذہب کی تبلیغ کی جائے. چنانچہ سینٹ میری کلیسا کے 7 عیسائی طلباء نے اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا پیرس میں. اور اس مہم کی ابتدا 16ویں صدی عیسوی کے چوتھے اشرے میں اس وقت ہوئی جب ہیونزم یعنی انسانیت پرستی اور اقلیت پسندی کی تحریکوں نے یورپی کلیساؤں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا. مارٹن لوتھر کی تحریک اصلاح مذہب اور فرقہ احتجاجی یا پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے انہوں نے کیتھولک چرچ کے اثر و رسوخ کو بہت کم کر دیا تھا. اس صورتحال میں روایت پسند نصرانیوں نے اپنے قدیم عقیدے کی حفاظت کی فکر شروع اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نئے میدان ڈھونڈنے لگے. چنانچہ پیرس کے سینٹ میری کلیسا کے ایک ہسپانوی طالب علم اگنیش لائلا عیسائیت کی اس بدحالی سے غیر معمولی طور پہ فکر مند تھا. اس نے 7 ہم فکر طلباء کے ساتھ 15 اگست 1537 میں مسیحیت کی تبلیغ کا حلف اٹھایا اور یسوعی فرقے کی بنیاد رکھی. یہ پرجوش طلباء روم گئے اور پوپ سے مل کر رومن کیتھولک کلیسا کے لیے زندگی وقف کرنے کا عہد کیا. 1540 میں پوپ پال سوئم نے اس فرقے کی باقاعدہ منظوری دی. اس فرقے کے مقاصد 2-3 بنیادی یہ تھے کہ نمبر 1 رومن کیتھولک چرچ کے عقائد کے مطابق عیسائیت کی تبلیغ کرنا. کلیسا کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے فقر اور زہد کی اشاعت کرنا. تعلیمی ادارے کھول کر انہیں کیتھولک مذہب کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنا. یوں عیسائی مذہب کی باقاعدہ تبلیغ شروع ہوئی اور اس کا آغاز پرتگال اور اسپین سے کیا گیا جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانے کی مہم جاری تھی. یسوعی فرقے کے مبلغین نے ان علاقوں میں تعلیمی مراکز قائم کیے. ان کی دیکھا دیکھی اور بھی کئی عیسائی فرقوں نے تبلیغ کے لیے کمر بست کی. ان کے سامنے میدان بہت وسیع تھا، اس لیے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کیے بغیر یہ اپنے عقائد کی اشاعت میں منہمک رہے. بہترین نظم و ضبط مسلسل محنت کی وجہ سے 50-60 سال میں اس قابل ہو گئے کہ یورپ کے بیشتر ممالک کے تعلیمی اداروں پر کنٹرول پانے کے ساتھ ساتھ سیاسی اداروں میں بھی دخیل ہونے لگے. نئی دنیا امریکہ میں ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا. پھر یورپی استعمار کے ساتھ ساتھ ان کے مبلغین کی ٹولیاں اسلامی ملکوں میں بھی قدم رکھنے لگے. ان مبلغین کو مشنری کہا جاتا تھا. ابتدا میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مقامی حکمرانوں کو متاثر کرنے کے لیے متاثر کرتے، پھر ان پر اپنے علم و فضل کی دھاک بٹھاتے، پھر ان کے تعاون سے مختلف علاقوں میں چرچ قائم کر کے عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر. ہندوستان میں کب آئے تھے تفصیل ساری گزر چکی ہے کہ یہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں جب آئے ہیں تو 3 دسمبر 1567 میں 974 عیسوی کو ہجری کو پرتگال کا پہلا مشنری وفد ہندوستان کی بندرگاہ سورت پر ان کا جہاز لنگرداز ہوا. اگرچہ مغلوں کے عروج کا زمانہ تھا اور یورپی حکومتوں پر
ان کا رعب چھایا ہوا تھا، لیکن پرتگیزی مشنریوں نے یہ خطرہ مول لیتے ہوئے مغل دربار میں تبلیغ کی ٹھانی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہیں اور پتہ ہے کہ پکے کٹر مسلمان ہیں اور اسلامی حکومت چلا رہے ہیں، لیکن انہیں بھی تبلیغ سے باز نہیں ہے۔ آج غور کریں کہ ہم اپنوں کو تبلیغ نہیں کرتے، اپنوں کو دعوت نہیں دیتے، وہ غیروں کو، پرایوں کو، اور وہ جن کے بارے میں طے شدہ ہے یہ غیر ہیں، انہیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان انہیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ مشنریوں کی خوش قسمتی، مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی، ان پڑھ آزاد خیال بادشاہ تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ پرتگال سے قافلہ آیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ اپنے مبلغین کو اپنی شریعت کی کتاب سمیت دہلی بھیج دی۔ چنانچہ پرتگیزی مبلغین اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، تثلیث کے بارے میں دلائل سنائے، عیسائیت کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر دکھائی۔ اکبر بادشاہ نے تصویر کے سامنے کوہنیوں کو ٹیک کے سجدہ کیا۔ وفد بہت متاثر ہوا کہ اپنے ایک بندے کو بادشاہ کے بیٹوں شہزادوں کا استاد مقرر کر دیا، تعلیق مقرر کر دیا، اور اکبر بادشاہ نے انہیں گرجے بنانے کی اجازت دے دی۔ علماء نے دربار سے عیسائیوں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اپنے طور پہ کوششیں کی، تو ہوا یہ کہ مسلمان علماء اور پادریوں کا مباہلہ ہوا دربار میں۔ شیخ قطب الدین جانسری مسلمانوں کے نمائندے تھے، آگ جلوائی اور دعوت دی کہ دونوں فریق آگ کے اندر کودیں، جو بچ گیا اور برحق، جو جل گیا وہ ناحق۔ تو شیخ قطب الدین جانسری نے پادری کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کے کہا جی چلیے بسم اللہ کیجیے۔ پادری ہمت نہیں کر سکتا اور جان چھڑائیے کہہ کے کہ آگ میں کودنا عقل کے خلاف۔ اب یہ بہت بڑی کھلی شکست تھی عیسائیوں کی، لیکن اکبر نے اس کو شکست نہ سمجھا۔ تاہم یہ ہے کہ اس نے عیسائیت قبول نہ کی، علماء کی ان کوششوں کا بھی شکریہ۔ چنانچہ ان سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب کے پابند نہیں تھا، اکبر کسی مذہب کا پابند نہیں تھا۔ بعد میں اکبر نے جب دین الہی ایجاد کیا تو ہندو مذہب اور اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی بھی کچھ چیزیں نہیں اور اس میں شامل۔ یہ تاریخ ہند کتاب ہے، دربار اکبری کتاب ہے، اور ویسے آپ کو اگر ہندوستان کی بلکہ ایک اسلام کی تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ دعوت و عظیمت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ دور اکبری کی تفصیلات ملیں گی، اور ایک خوبصورت انداز میں علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ جمع فرمائی۔ اکبر چاہتا تھا کہ ہندو اور عیسائی دونوں کو خوش رکھو۔ منوچی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اکبر نے اپنے لیے ایک مقبرہ بنانے کا ارادہ کیا جس کا نام سکندرہ رکھا۔ باغ کے دروازے پہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب دیے جانے والی تصویر تھی، دائیں طرف مریم کی تصویر تھی، مریم جس میں حضرت مریم شیر خارگی کے دنوں میں حضرت عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصاویر اس کے عیسائیت سے متاثر ہونے کا واضح ثبوت۔ فرنگی اپنے مقاصد میں غیر معمولی کامیابی حاصل کر لیتے اگر حضرت مجدد الفسانی علیہ کی تحریک میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجدد صاحب کو بھیجا، تحریک چلائی، حالات کا رخ بدل گیا اور انہوں نے اس ملک کو نصرانی مملکت بننے سے بچا لی۔ ورنہ ظاہر ہے جب بادشاہ گمراہ تو پھر قوم ہی گمراہ۔ چنانچہ
حضرت مجدد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تبلیغی مہم نے عیسائیوں کی تبلیغی مہم اور ان کے اثرات کو بڑی بصیرت اور عظیمت کے ساتھ روکا۔ اب اکبر کے بعد جہانگیر کا دور حکومت آیا، اس میں برطانوی تاجر بھی آ گئے، یعنی وہ بھی انہوں نے بھی ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمائے اور اپنے قدموں کو مضبوط کیا، آئے تو پہلے سے تھے۔ اور ہاکنس نامی ایک انگریز افسر نے مغل بادشاہوں کے ہاں ایک بڑی حیثیت حاصل کر لی، اور غیر ملکیوں سے متاثر ہو کر جہانگیر نے آگرہ اور لاہور میں گرجوں کو زمین فراہم کی اور مراعات کے لیے فرمان بھی جاری کی۔ برطانوی ممبر پارلیمنٹ سر ٹامس رو، جس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آپ نے بادشاہ کی حیثیت سے جب 1615 میں ہندوستان میں تھا تو لکھتا ہے کہ جہانگیر بظاہر اکبر سے زیادہ عیسائی مذہب کی طرف مائل تھا۔ اس نے باپ کی طرح پرتگیزیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے چرچ اور اسکول قائم کر لیں اور جہاں چاہے واز کہیں، اور جو لوگ عیسائی مذہب میں داخل ہونا چاہیں ان کو عیسائی بنا دیں۔ ٹامس رو کے ساتھ ایک پادری پیٹری جین بھی تھا۔ اس نے ہندوستانی مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے امکانات پہ تبصرہ کرتے لکھا ہے، کہتا مسلمانوں میں کم ذات طبقے کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ ہمارے شفیع عیسیٰ مسیح کا نام ادب اور تعظیم سے نہ لیتا ہو۔ وہ ان کو نیک یقین کہتے ہیں، ان کو روح اللہ کہتے ہیں، مگر نہ معلوم کہ وہ ان کو اللہ رب ذوالجلال کا بیٹا کیوں نہیں مانتے۔ اور اکثر مسلمان عیسائیوں کا نجس جانتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، نہ ان برتنوں میں کھاتے ہیں جن میں ہم کھاتے ہیں۔ ٹامس رو نے جہانگیر کے بیٹوں شہزادہ خسرو، شہزادہ خرم کے مزاج اور میلانات پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے اپنی حکومت کو لکھا کہ اگر آئندہ اقتدار کی کشمکش میں خسرو کامیاب ہوا تو انگریزوں کو فائدہ ہوگا اور ہندوستان عیسائی سلطنت کے لیے ایک مامن بن جائے گا، کیونکہ خسرو عیسائیوں سے محبت رکھتا ہے۔ اگر خرم فتح یاب ہوا تو انگریزوں کو بہت نقصان ہوگا، وہ عیسائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ ان مشنریوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ مغلیہ خاندان کے شہزادے ان کا مذہب قبول کر لیں۔ اس مقصد کے لیے وہ فرنگی حسیناؤں سے بھی کام لیتے تھے، اور چنانچہ جہانگیر کے بھائی دانیال کے 2 بیٹوں کو انہی فرنگی حسیناؤں سے گھائل کیا گیا اور دونوں بیٹے عیسائی ہو گئے، اور آگرہ میں ان کا استباغ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہانگیر کے 2 بھتیجے عیسائی ہو گئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں عیسائیت داخل ہو گئی ہے، اور اس سے بڑی ان کی کیا کامیابی ہو سکتی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کے جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم حکمران بنا، یہ مجدد صاحب کی تحریک سے متاثر تھا۔ چنانچہ اکبر نے جس بے دینی کا بیج بویا تھا، جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم نے اس خبیث درخت کو کاٹ دیا، اور شاہ جہان نے اسلامی اقدار کو اثر نو پروان چڑھایا اور مشنریوں پر قدغن لگائی۔ یہ شاہ جہان، جس کا نام
شہزادہ خرم تھا، یہ اگرچہ بادشاہ ہی تھا اور عیاشی اور وہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن مذہب کا یہ حامی تھا اور حضرت مجدد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا کی تاریخ سے بہت متاثر تھا۔ اور وہ واقعہ بھی شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ ہندوستان کے اندر ایران کی طرف سے ایک سفیر، ایک عالم بھیجا گیا، شیعہ عالم، یہ دور تھا ہندوستان میں فتنوں کا، اور جہاں عیسائیت اپنی تبلیغ کر رہی ہے وہاں شیعت بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ تو ملا نور اللہ شوستری، جسے وہ شہید پنجم کہتے ہیں، اس نے اسی کے دور میں کہا تھا کہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا تمہاری عمر کتنی ہے، تو مجھے اس سوال سے بھی نفرت ہے، مجھے عمر بتانے میں، چونکہ اس میں عمر کا لفظ آتا ہے، تو مجھے اس لفظ سے بھی نفرت۔ جب میں نے شعر کہا تو بادشاہ نے دربار میں اسے حاضر کیا، اور اس نے پوچھا کہ تو نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا جی کہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو شیخ ملا نور اللہ شوستری تھا، یہ ملکہ نور جہان کا استاذ بن چکا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، اس کا انجام جانتے ہو؟ میں کہا جانتا ہوں، میں نے کہا ہے۔ اسے مان تھا کہ ملکہ تو مجھ سے بڑا محبت کرتی ہے، تو ملکہ ظاہر ہے کہ کبھی مجھے سزا نہیں دینے دے گی۔ چنانچہ جب اس نے تیسری دفعہ بڑا ڈانٹ کے کہا کہ دیکھ لے تو اس کا انجام، تو ملکہ نے ہاتھ رکھا ہوتا تھا بادشاہ کے کندھے پہ، اور جب کوئی بادشاہ فیصلہ کرتا تھا ملکہ کی مرضی کے خلاف تو ملکہ پیچھے سے کپڑا کھینچ لیا کرتی، پیچھے جبہ اس نے پکڑا ہوتا تھا۔ تو اب جب ملکہ نے جب کپڑا کھینچا تو بادشاہ نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا جانے من ترا جان دادم ایمان نہ دادم۔ تمہارا یہ شاہ جہان تھا، شہزادہ خرم، اس کے دور میں پادری ڈوم میتھیوس مغلیہ سلطنت میں تبلیغ کا کام شروع کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ان پابندیوں کے خاتمے کے لیے شاہ جہان کے دربار میں مسلمانوں کو مناظرے کی دعوت دی۔ طے پایا کہ اگر مشنری جیت گئے تو انہیں کھلم کھلا تبلیغ کی اجازت مل جائے گی۔ پادری نے دربار کے حاضرین میں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک شخص کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جاتا ہے، اسے دو آدمی نظر آتے ہیں، ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے، وہ کس سے راستہ پوچھے گا؟ پادری کا مقصد تھا کہ لوگ اس سادے سے سوال کا جواب دیں گے کہ جو سوئے ہوئے سے راستہ نہیں پوچھ سکتا تو ظاہر ہے کہ جاگے ہوئے سے پوچھے گا۔ تو میں کہہ دوں گا کہ دیکھو تمہارے نبی سوئے ہوئے ہیں قبر کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام تمہارے عقیدے کے مطابق جاگ رہے ہیں اور آسمان پہ زندہ ہیں، لہذا جو جاگا ہوا اس کی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو عالم تھے وہاں پہ امیر سعد اللہ خان، انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ بھٹکا ہوا مسافر اور جاگا ہوا دونوں سوئے ہوئے آدمی کے جاگنے کا انتظار کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جاگا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو چل نہیں رہا، اور سویا ہوا شخص جاگے گا، یہ اسے راستہ معلوم کر کے چلے گا،
اور ایسے ہی سوال سنا ہے کہ شاہ عبدالعزیز سے بھی انگریز نے کیا تھا. تو شاہ عبدالعزیز سے اس نے اس انداز سے کہا تھا کہ جی ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا. تو ایک شخص آتا ہے اور راستہ کس سے پوچھے گا؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ظاہر ہے کہ درخت پہ چڑھا ہوا ہے، اس نے اگر راستہ اس کو معلوم ہوتا تو وہ درخت پہ کیوں چڑھتا، منزل پہ جاتا. تو وہ تو سوئے ہوئے سے راستہ پوچھنے کے انتظار میں ہے. جب وہ نیچے اترے گا سویا ہوا بندہ اسے راستہ بتائے گا تو پھر وہ سفر پہ جائے گا. بہرحال تو کہا کہ دونوں سوئے ہوئے آدمی کا انتظار کریں گے، اور جاگے گا اسے راستہ پوچھیں گے تو جائیں گے، اس لیے کہ جو جاگ رہا ہے اس کو بھی راستہ معلوم نہیں ہے. تو یہ فی البدیہہ جواب سن کے پادری مبہوت ہو گیا، مناظرے میں شکست ہو گئی اور مشنریوں کی سرگرمیاں رک گئی. اب اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ شاہ جہان کے بعد اس کے بیٹے داراش کو کوئی عیسائیوں نے لڑکی دے کے اسے عیسائی کر لیا. اگرچہ واضح طور پہ وہ اس نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا، لیکن عیسائیت سے متاثر رہا اور انہیں کے عقائد کو ہی صحیح سمجھتا رہا اور صحیح اسلامی فکر و نظر سے دور رہا. پھر اس کے بعد اورنگزیب آیا اور اس نے پھر دارا شکو سے تخت چھینا اور مرا، اور اس کی موت بھی کفر پہ ہوئی. اور اورنگزیب نے پھر یہاں پہ پابندیاں لگائیں. تو اب یہ تھی تھوڑی سی تاریخ. اب مشنریوں کے خیالات اور افکار کیا تھے وہ انشاءاللہ پھر ہم آئندہ پڑھیں گے. آج اسے بھی اتفاق کرتے ہیں. آداب المرام ابھی آدھا قبول اليوم وللہ الحمد والمغفرہ. جزاکم اللہ. مجھے بلایا جو تھا مشورہ میں درمیان میں آ گیا. آپ پڑھائیں، ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ پڑھائیں، میرا خیال ہے آ جائیں گے جب نا پھر میں آپ کو بلا لیں گے. روزانہ